یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے، مچھلی نے کنارے پہ آ کے قے کیا اور حضرت کا جسم بالکل زخمی ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں فوری طور پر انبتنا علیہم شجرۃ من یقطین، کدو کی بیلی اگ گئی وہاں۔ اب کدو کے پتوں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ شعاعیں جذب کرتے ہیں، حضرت تک جانے نہیں دے رہا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہرنی، اس کا بچہ مر گیا تھا، وہ ادھر ادھر دوڑتی تھی، بہت دیوانی تھی، اچانک آ کر کے اس کو یہ شک ہوا کہ شاید یہی میرا بچہ ہے، بس اپنی چھاتیاں اس کے منہ میں دینا شروع کر دیا۔ یونس علیہ السلام خوب بہترین دودھ پیتے، مشہور ہے کہ ہرنی کا جو دودھ پیے 40 دن تک قوام رہتا ہے، اتنی طاقتور چیز ہے، کیونکہ وہ میلوں لمبے پہاڑوں سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چھلانگ مار کے جاتا ہے، اتنی طاقت ہے اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر خدا کے خزانوں کو دیکھنا ہو، اللہ تعالیٰ کے صفت رزاقیت کا ملاحظہ کرنا ہو، تو اس پرفتن دور میں دینی مدرسوں کو آ کے دیکھو۔ اور کہتے تھے جی فلاں بزرگ کی درگاہ میں لنگر چلتا ہے، وہ لنگر کیسا ہوتا تھا وہ بیان کرنے کا نہیں۔ فلاں جگہ 500 آدمی کھانا کھاتے ہیں، فلاں جگہ اتنے لوگ کھاتے ہیں، وہ تو مر کر کے اس کے بعد ہے، یہاں آ کر کے زندہ علماء کے لنگر دیکھو، ہر مدرسے کا باورچی خانہ کیسے ہرا بھرا ہوتا ہے، ہزاروں مہمان اس میں ہیں، ہر وقت کھانا کھاتے ہیں اور اللہ پورا فرماتے ہیں۔ اپنے گھروں کا حال دیکھو، جب مہمان آ جائے پہلے دن 2-3 بریانی قورمہ یہ وہ، شام کو پھر 2 سالن، اگلے دن پھر بچا ہوا، پھر پوچھتے ہیں کہ کشتی بھی تیار ہے کہ روٹی بھی تیار ہے، جاؤ گے تو کشتی بھی تیار ہے روٹی بھی تیار ہے۔ تو مہمان جب سن لے گا کہ مجھے دریا پار جانا ہے تو روٹی کیا کرنے کا، چلو تو چلتا۔ لیکن دینی مدرسوں میں سال ہر سال پورا سال گزر جاتے، چھٹی آ جاتی ہے، کہتے باور خانے کا تمام معاملہ بڑھا دو، کیونکہ تفسیر کے لیے مہمان آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ خوبیاں اور بزرگی ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ الرحمن وہ خوب مہربان ہے، اور الرحیم خوب بخشنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کے۔ الحمدللہ یہ علم ذات ہے، اس کے تحت جب کلام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جل جلالہ اور اس سے متعلقہ ابحاث آئیں گے۔ اور رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہے۔ اللہ رب العزت صفت تربیت، صفت ترزیق سے آراستہ ہے، اس کی شان کا کرشمہ ہے کہ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کو پالتا بھی ہے۔ پھر پالتا کس کو ہے؟ بابا عالمین ہے، کائنات ہے۔ کائنات کا ترجمہ بھی مختصر ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو جمع ہے عالم، کائنات تو اسی دنیا کو کہتے ہیں، اس کو آخرت کو تو کائنات نہیں کہتے۔ تو بعض اوقات اردو تعبیر پر اکتفا کیا جاتا ہے اس تسلیم کے ساتھ کہ یہ تعبیر کمزور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اسماء و صفات جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ایک بہت عام ہے، وہ دنیا میں اس کا ظہور ہے۔ کفار، مشرکین، منحرفین، ان سب کو اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے دے رہا ہے، پانی پینے کی اجازت ہے، سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ان کو مہیا کر رہا ہے، بلکہ رزق ظاہری ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ بنادا آن چنا روزے رسانت کہ دانا اندراں حیران بمانا۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ہے مخلوقات کے ساتھ صفت رحمان کا مظہر ہے، اور آخرت میں جو مخصوص طبقہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ان کے ساتھ جو خصوصی عنایت فرمائیں گے وہ الرحیم کا مظاہرہ ہوگا۔ اس لیے بیضاوی میں ہے رحمان فی الدنیا ورحیم علی المومنین فی الآخرہ، یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ۔